آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرفتن دور میں ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی ہے، دائیں بائیں نہ ہونا لگا۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے دامن سے چمٹائے رکھے، آپ کے پیارے صحابہ ان کے نقش قدم پر چلائے رکھے، اولیاء کرام بزرگان دین ان کے سائے میں اللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ لگائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر رہا۔ آپ دیکھ لیں 50 سال 70 سال پہلے یہ بہل میں آس پاس علاقوں میں ہم میں سے شاید کوئی بھی نہیں تھا، اور چلے جائے 100 سال پہلے کوئی بھی نہیں، اور 50 سال 70 سال کے بعد شاید ہم میں سے یہاں پر کوئی بھی نہ ہو رہا۔ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا ہے تو قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے، فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ فیہا سرر مرفوعہ کہ جنت میں کرسیاں لگی ہوئی ہیں، وہ اقواب موضوعہ آب خورے پانی کے برتن لگے ہوئے، وہ نمارق مصفوفہ تکیے لگے ہوئے، وہ زرابی مبثوثہ قالین بچے ہوئے۔ تو ایک بھائی کہنے لگے شادی کا سارا سامان تو اوپر سجا ہوا ہے، یہاں اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا آپ جنت کے دلہا ہیں، دلہا بس پہنچو صحیح جنت میں، یہ سب خوشیاں استقبال کے لیے کھڑی ہیں۔ بیاہ شادیوں میں مطالبات نہ کیا کریں نا۔ میں وہاں جامع شفیہ میں نماز پڑھتا ہوں، ایک بڑی عمر کے بزرگ مغرب کی نماز کے بعد ملتے رہتے ہیں، بیچارے جب بھی ملتے ہیں تو وہ ساتھیوں کو دعا کا کہتے رہتے ہیں۔ میری بیٹی ہے 30 40 سال ان کی عمر ہو گئی، جہاں بھی بات کرتا ہوں تو آگے سے وہ مطالبات کیا دو گے کیا دو گے؟ اے اللہ کے بندو، بیٹی دے دی اور آپ کو کیا چاہیے؟ کوئی سامان قبر میں لے کے جانا ہے ساتھ؟ اللہ میاں نے ہر خوشی کا سلسلہ پر کوئی اپنی ہمت کے مطابق چلو، کوئی اپنی بیٹیوں کو تھوڑا بہت دے بھی دے، گنجائش ہے، لیکن مطالبہ نہیں ہونا چاہیے۔